پرانے لوگ اتنا خوش ہوتے تھے سوشل ویلتھ سے، یعنی وہ اتنے کنٹینٹ تھے. آپ کی سوچ ہے، میرے دادا جو تھے نا وہ ایک اسکول ٹیچر تھے، ماسٹر صاحب. ان کا نام مشہور تھا تب کے دور میں، ماسٹر صاحب آ گئے. وہ ابو بتاتے ہیں، میں تو ان سے نہیں ملا، والد صاحب بتاتے ہیں کہ وہ فروٹ والوں کو اس کے بچے کو پڑھا رہے ہیں فری میں. اسی طرح وہ جو بال کاٹنے والا ہے اس کے بچے ہیں، اسے کہتے تھے آجو بھی بھیج دو میرے گھر، میں پڑھاتا ہوں اسے فری میں. وہ پڑھا رہے ہیں اور کنٹینٹ ہو رہے ہیں. کیوں؟ ایک عزت مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، سوشل ویلتھ ہے نا یہ. اور جو ہے نا وہ پیار محبت شو کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، فروٹ والے کے پاس جا رہے ہیں. تو لوگ اس سے خوش ہوتے رہے. پیپل ور کنٹینٹ کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، دس از گڈ فار می. تو یہ بھی رزق ہے، اور اس سے ہماری جنریشن بہت دور ہے. ٹھیک ہے، ہم سارا رزق پیسے سے پرکھتے ہیں کہ پیسہ کہاں آ رہا ہے، پیسہ کہاں آ رہا ہے. انفارچونیٹلی یہ اس لیے ہو گیا کیونکہ وہ مہنگائی اور سارے معاملات، بہرحال وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. بٹ ٹرسٹ دس، سوشل ویلتھ از گریٹ تھنگ. دوسرا اکنامک ویلتھ، وہ آپ کو پتہ ہے رزق. پیپر کرنسی تو خیر کبھی تھی نہیں، یہ تو ہمارے دور کی چیزیں ہیں پیپر کرنسی. بہرحال چلیں اس کو پیپر کرنسی کہہ لیں. ٹائم ویلتھ، ٹائم میں برکت. آبویس سی بات ہے، دیکھیں آپ نے 1 کروڑ کمایا ایک سال میں، اور خدا نہ خواستہ اس کے بعد آپ کی گاڑی بہت بری طرح سے خراب ہو گئی، یا گھر میں کوئی ایشو آ گیا، یا خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی بیماری آ گئی جس سے آپ کا وقت ضائع ہوا ہے. 1 مہینہ بندہ بیمار پڑ گیا، تو دیکھیں یہ کیا مطلب ہے کہ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے اللہ 1 کروڑ نہ دے ایک سال میں، اللہ 10 لاکھ دے، لیکن اس کے بدلے میں ٹائم میں بہت برکت دے. یعنی کم ٹائم میں آپ کی زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے بیماری ہی نہیں کوئی آئی ایک سال تک، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی حادثہ نہیں ہوا، کوئی مشکل نہیں آئی، تو وقت بچ جاتا ہے انسان کا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے، اس طرح کا رزق بھی. ایموشنل ویلتھ، ذہنی سکون، قلبی اطمینان، غنا، کم میں خوش ہو جانا، یہ ایموشنل ویلتھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہ 3 چیزیں اکنامک ویلتھ کو ہٹا کے کتنی اگنور ہوتی ہیں، کہ ہم نے ان لوگوں کو صرف آئیڈیل بنایا ہوتا ہے جن کی زندگی میں ٹو بی آنیسٹ نہ تو سوشل ویلتھ ہے. یہ جو بڑے بڑے ہائپر سکسیسفل لوگ ہیں، امریکنز اور جو بھی جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہائپر سکسیسفل ہیں، یقین کریں ان کی ڈیورسز ہوتی ہیں. عورتیں ان سے اس لیے شادی کرتی ہیں کہ ڈیورس لے کے 50% ان کی ویلتھ ہم لے جائیں گی. امریکہ میں لا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عورت جو ہے ڈیورس جب لے گی تو 50% ویلتھ اس بندے کی اس کو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ سوچیں نہ انہیں لائل لائف پارٹنر مل رہا ہے، نہ ہی ان کے ارد گرد کے لوگ لائل ہیں. وہ ویٹ کر رہے ہیں مرے گا کب، مرے گا تو ہم جو ہے ان کی چیزیں ہمیں ملیں گی. ٹھیک ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے کتنے ہیں کہ وہ ان کا مرنے کا ویٹ ہو رہا ہے، جی زمینیں ہمیں ملیں گی، اور بعد میں لڑائی جھگڑے کتنے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سوشل ویلتھ کتنی زیادہ مسنگ ہے. اور سوچیں کہ آپ ویلتھ بہت کما لیں، لیکن آگے سے اللہ کی طرف سے سپاؤز آپ کا ایسا ہے، لائف پارٹنر ایسا ہے جس نے جینا حرام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور فائدہ ہی نہیں آپ کو ویلتھ کمانے کا. یا تو آپ سلیو بن گئے، ٹھیک ہے، غلام کی زندگی گزار رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا اتنا زیادہ ہے کہ اس ویلتھ کا فائدہ ہی نہیں کوئی خاص ہوا، ذہنی سکون ہی نہیں ملا. تو اللہ سے یہ رزق بھی مانگا کریں کہ سوشل ویلتھ یا رزق کی دعا کرتے ہوئے چاروں مائنڈ میں لایا کریں. اسی طرح دیکھیں کچھ لوگ بہت پیسہ کما لیتے ہیں لیکن وقت میں برکت نہیں ہوتی ان کے. دے آر آلویز بزی. نہ فیملی کے لیے ٹائم ہے، نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ کسی اور کام کے لیے ٹائم ہے. دیکھیں ون آف دا تھنگز جو اسکالرس کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، اللہ ان سے توفیق چھین لیتا ہے نیک اعمال کی. یعنی انہیں خیال ہی نہیں آتا کوئی نیک عمل کرنے کا، ان کی توجہ ہی اس طرف نہیں جاتی. اور یہ ون آف دا سائنس ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہے، تو پھر اللہ اس کو لاتا ہے اس طرف، نیک اعمال کی طرف بھی لاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی سوچنا چاہیے. اور ایموشنل ویلتھ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی بہت پیسہ کما لے لیکن اس کو قلبی سکون ہی نہیں، ذہنی سکون ہی نہیں ہے. تو رزق کے بارے میں کرسٹل کلیئر ہو جائے. اب دیکھیں جو انسان یہ کہے جی کہ حدیث کہتی ہے کہ صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے، میرا تو نہیں بڑھا، میرے پاس تو اتنی سیونگ تھی ابھی بھی اتنی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ اکنامک ویلتھ. تو باقی 3 سے کون دیکھے گا؟ وہ یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ اللہ نے اسے، یہ میرے سامنے کے واقعات ہیں
ایک انسان شکایت کرتا ہے جی کہ میرا پیسہ نہیں بڑھا، پیسہ نہیں بڑھا. آپ یہ دیکھو کہ اللہ نے آپ کو ایک نیک بیوی دی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک کچھ کیس سٹڈیز بتا رہا ہوں جو آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو. جو آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے قرآن سیکھ لو. جو آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ دین کی طرف آ جاؤ. تو اللہ وہاں سے رزق نہیں بڑھا رہا. وہ بیوی رزق ہے اور وہ آپ کو پش کر رہی ہے نیک اعمال کے لیے. یہ رزق بڑھ رہا ہے. یہ وہ حدیث پوری ہو رہی ہے کہ اللہ تمہارا رزق بڑھائے گا. پھر ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو بہت فرما اولاد کو مزید فرما بردار کر دیا، صلہ رحمی کی اور اولاد فرما بردار ہوگی. اس نظر سے کون دیکھے گا؟ وہاں سے رزق نہیں بڑھ رہا. اسی طرح کوئی کہہ سکتا ہے جی کہ حدیث میں ہے جی کہ شادی کر کے رزق بڑھتا ہے، میرا تو نہیں بڑھا. تو بھائی آپ کا نہیں بڑھا سے کیا مراد ہے؟ مطلب پیسے نہیں بڑھے. انشاءاللہ پیسے بھی بڑھیں گے، اللہ رسول کے باتوں پہ ٹرسٹ ہے تو، اگر توکل ہے. لیکن ضروری تو نہیں نا کہ پیسہ ہی بڑھ جائے. ہو سکتا ہے وقت میں برکت آ گئی ہو. کسی اور اینگل سے بھی تو دیکھنا چاہیے نا چیز کو. تو اس لیے میں آپ کو یہ کرسٹل کلیئر کر رہا ہوں کہ رزق کے بارے میں کرسٹل کلیئر ہو جائے. اب کچھ چیزیں جن کا خیال رکھنا چاہیے رزق کے معاملے میں اور کمانے کے معاملے میں، وہ موٹے موٹے اصول اسلام کے کیا ہیں؟ نمبر 1، ایٹیٹیوڈ وائز سیلف ریلائنس بیس کانفیڈنس سے بچیں، یعنی متکبرانہ رویے سے بچیں. ہمبل رہیں. ہمبل انسان بہت اوپر جاتا ہے. اور جو ایسا انسان ہو جس میں آکڑ بہت ہو، جو ہر چیز کو اپنے نظریے سے دیکھے اور اپنے ہی گن گاتا رہے، وہ اوپر نہیں آتا. یہ آپ کو بیسک بات پتہ ہے. رویے گراتے ہیں انسان. جو انسان کہتا ہے میں پھنے خواہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، وہ انسان فیڈ بیک نہیں لے سکتا. پہلی پرابلم. ٹھیک ہے، اسے کوئی کریکٹ کرے گا، وہ کہے گا کہ یہ کون ہوتا ہے مجھے کریکٹ کرنے والا. ٹھیک ہے، ہنسے گا وہ پیچھے جا کے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایگو بہت آ جائے گی. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ آبویس سی بات ہے کہ وہ اگر فیلئر اسے ہو جاتا ہے تو ڈپریشن میں بہت چلا جائے گا، کیونکہ وہ اوور کانفیڈنٹ تھا. تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. تو اس معاملے میں جو قرآن مجید ہمیں اصول دیتا ہے وہ توکل بیسڈ کانفیڈنس، کہ بجائے کہ یہ کہنے کہ میں یوں، میں وہ، میں سیلف میڈ ہوں، میں نے یہ کیا. دیکھیں، میں سے بچیں. اور میں آپ کو قرآن سے 2 کریکٹرز بتاتا ہوں. ایک قارون نے کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے علم کا کمال ہے. یہ اس کے الفاظ تھے. ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ قارون سے بھی امیر شخص حضرت سلیمان کے سامنے قارون کی ویلتھ کچھ بھی نہیں. حضرت سلیمان آپ کو پتہ ہے جنات ان کے انڈر، ہوائیں، اور محل ان کا دیکھنے والا تھا. جب ملکہ سبا آئی تھی تو وہ حیران رہ گئی تھی وہ شیشے کا فلور دیکھ کے. ٹھیک ہے. تو ان کے الفاظ کیا ہے؟ قال ھذا من فضل ربی. کتنے متضاد رویے کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے، میرا کیا کمال ہے، میرے رب نے مجھے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہی بات ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اور ملے گا. اور ایروگنٹ ہو جاؤ گے تو پھر ظاہر ہے ایروگنس تو پسند نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. تو اس کا خیال رکھیں. اللہ کی طرف ڈائریکٹ کیا کریں کامیابی کو. سجدہ شکر کیا کریں. اللہ کی طرف نسبت کریں اپنے سکسیس کی اور رزق کی انشاءاللہ تعالیٰ، یا کسی بھی پازیٹیو چیز کی. اس کو آپ ساتھ لے کر چلیں زندگی میں. دوسری چیز ٹو ٹیک کیئر آف از برن آؤٹ ورسز برکہ. دیکھیں، زیادہ تر جو روٹینز ہیں ہماری وہ برن آؤٹ پر بیسڈ ہیں. اسلام انکریج کرتا ہے برکہ لائف سٹائل کی طرف آئیں، کیونکہ اسلام آپ کو تلقین کرتا ہے اپنا خیال رکھو. تم انسان ہو، اپنے دماغ کا خیال رکھو، اپنے دل کا خیال رکھو، اپنے جسموں کا خیال رکھو، اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھو. اس کی بہت تلقین کی گئی ہے دین میں. تو اب ظاہر ہے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، اکانومی ڈاؤن ہے، لوگ 3 جابز بھی کرتے ہیں انفارچونیٹلی، اور لوگ جو ہے وہ برن آؤٹ کراتے ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. تو اس کا دیکھیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پلاننگ اچھی ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، پلاننگ اچھی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے چیزوں کو پکڑیں جن میں برکت ہے. مثال کے طور پہ تجارت میں برکت ہے. ٹھیک ہے. برکہ بیس لائف سٹائل ہے. کم ٹائم میں زیادہ پیسہ ہے تجارت میں. تو آپ کو پتہ ہے آبویس سی بات ہے. تھوڑا سا سمارٹ ہونے کی کوشش کریں، ابھی سے سیکھنا شروع کریں تجارت کے کچھ اصول. آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے. لوگ لٹرلی ایک کمرے سے کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں. ایک کمرے میں چیزیں رکھی ہیں، وہاں سے آن لائن بزنس چل رہا ہے، کروڑوں کا بزنس. بلکہ کچھ لوگوں کے پاس کمرہ بھی نہیں ہے، بس ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے،
اور کروڑوں کا بزنس چل رہا ہے. تو تھوڑا سا اس طرف بھی سوچنے کی کوشش کریں کہ برکت ہے کس چیز میں زیادہ. دوسری بات، اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے نفع کا کام کرو گے اس میں برکت ہے. ایسی فیلڈ چوز کریں جس میں انسانیت کا نفع ہے. MBBS، لیکن نیت یہ کہ نفع کرنا ہے، ٹھیک ہے، نقصان نہیں. زیادہ تر آپ کو پتہ ہے آج کل اللہ معاف کرے ہاسپٹلس کا کیا حال ہے، نقصان زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ بھی رول ہے کہ نفع والا کام چوز کرو گے برکت زیادہ ہوگی. عبد الرحمن بن عوف کی کیس اسٹڈی آپ کے سامنے ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی نویس نے سعد بن معاذ بنائے تھے، سعد بن عبیدہ، ان میں سے کوئی ایک ہے. دونوں امیر تھے. دیکھیں نویس میں جو پیئرنگ کی تھی نا وہ بڑی سمارٹلی کی تھی، انصار اور مہاجرین کی جو مواخات ہے، بھائی چارہ، اس میں پیئرز بنائے تھے. عبد الرحمن بن عوف کا پیئر انتہائی امیر انسان کے ساتھ تھا، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف بہت امیر تھے، زیرو پہ تھے، وہ زیرو پہ مدینہ میں سب کچھ وہ چھوڑ آئے تھے، زیرو سے سٹارٹ کیا انہوں نے. سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ بتائیے، میں آدھا گھر آپ کو دیتا ہوں، آدھی زمین آپ کے نام کرتا ہوں. یہاں تک اتنا جوش تھا، کہتے کہ میری 2 بیویاں ایک طلاق دے کے آپ سے شادی کرا دوں. یہ بس ان کا جوش تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس لیول پہ وہ چلے گئے. حضرت سعد بن معاذ تھے غالباً. تو عبد الرحمن بن عوف مسکرائے، انہوں نے کہا کہ جسٹ شو می دا وے ٹو دا مارکیٹ. یعنی انہوں نے اتنی ڈگنیٹی دکھائی. انہوں نے کہا آپ نہ ایسا کریں، مجھے بس مارکیٹ کا راستہ دکھا دیں. تو پھر سعد انہیں مارکیٹ لے کر گئے، انہوں نے سروے کیا، اور ظاہر ہے جو لوپ ہول انہیں نظر آیا ہوگا، بہت سمارٹ تھے عبد الرحمن بن عوف، تو انہوں نے پھر ڈیری پروڈکٹس سے کام شروع کیا. ڈیری پروڈکٹس، خالص دودھ، خالص جو ڈیری پروڈکٹس تھے وہ انہوں نے بیچنا شروع کیا. اور یہ اسکالرس کہتے ہیں نفع بخش کام ہے. کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے. آپ کوئی لوپ ہول معاشرے میں ڈھونڈیں گے جہاں پہ حلال چیز صحیح سے نہیں مل رہی یا نفع بخش چیز صحیح سے نہیں مل رہی، آپ اس پہ سوچنا شروع کریں گے، آپ دیکھیں اللہ کی طرف سے ضرور برکت آئے گی. ہو ہی نہیں سکتا برکت نہ آئے. تو دیکھیں انہوں نے وہ سوچا، وہاں سے برکت آئی. اس کے بعد وہ ان کا نیکسٹ بزنس کیا تھا؟ ان کا نیکسٹ بزنس تھا اسپیئر پارٹس، گھوڑوں کے، اونٹوں کے، جیسے گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں. انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ سیل کرنا شروع کی، جیسے ہارس سیڈل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ اونٹ پر لگنے والا پورا ایک سامان ہوتا ہے، پھر وہ ہارس شو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ انہوں نے بیچنا شروع کیا اور اللہ نے بہت برکت دے دی. دیکھیں اب اس میں کس کا نفع ہے؟ جانوروں کا. جانور کے ہارس شو لگے گا، اس کے پاؤں کو کم نقصان ہوگا، اچھا آپ بیچیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جانور کی ایز کے لیے کوئی اچھی چیز ڈیزائن کر دیں گے، اس پہ بوجھ زیادہ نہ آئے. آپ دیکھیں وہ کس طرح، کس اینگل سے جا رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف. اور اتنی برکت اللہ نے دے دی کہ انہوں نے اب تیسرا بزنس سٹارٹ کیا، وہ تھا رینٹ آ کار، رینٹ آ کیمل، رینٹ آ ہارس، ٹھیک ہے. انہوں نے رینٹ پہ دینا شروع کر دی. وہ بھی انسانوں کے نفع کے لیے تھا. کیسے؟ کہ اچھے رینٹ پہ دوں گا، لوگ بزنس کریں گے. کتنے لوگوں کو ویسے ہی دے دیتے تھے کہ جی میں نے لیٹ سے کوئی آتا تھا ریڑھی لگانی ہے، لو جی ریڑھی لے لو میرے سے. میں نے جو ہے بزنس شروع کیا ہے، مجھے گدھے کی ضرورت ہے تاکہ میں کوئی سامان کارپیٹ وغیرہ لے کر جاؤں، یہ لو جی. مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے، یہ لو، قسطوں پہ دے دینا، کوئی مسئلہ نہیں. قرض حسنہ دے دیا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف 1/3 آف ہز ویلتھ اس سے مدینہ چل رہا تھا. مدینہ کی پوری اسٹیٹ عبد الرحمن بن عوف کی ویلتھ سے چل رہی تھی، اتنے وہ امیر تھے. اسٹیٹ کے کاموں میں لگتے تھے ان کے پیسے. دوسرا 1/3 آف دا پیسہ ان کا جاتا تھا مساکین کو، چیریٹی، ٹھیک ہے نا، اور مختلف. تیسرا انہوں نے قرض دیے ہوئے تھے لوگوں کو، قرض حسنہ. 1/3 آف ہز ویلتھ قرض تھا. لوگ آتے تھے، مانگتے تھے، دے دیتے تھے. اس کے باوجود $700 بلین تھے نیٹ ورتھ جب وہ فوت ہوئے. 7 بلین ہے، 700 میں شاید تھوڑا بھول رہا ہوں، اینی وے یعنی بلینز آف ڈالرز یو کین سے. ایٹ ہز ڈیتھ بیڈ ہی واز آنر آف $1 بلین. ہاؤ کم اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس کے باوجود اتنا پیسہ ہے مرنے سے پہلے. بہرحال اللہ نے دیا انہیں، ٹھیک ہے. میں آپ کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ برکہ بیس لائف سٹائل کی طرف آئیں، نفع بخش کام کی طرف جائیں.